بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ریب فی ھدی للمتقین۔ بے شک قرآن مجید میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ اللہ کا مہینہ۔ اس مہینے میں خدا نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور اسی مہینے میں تو اس نے قرآن مجید نازل کیا، اور اسی قرآن مجید کے لیے اس نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی قرآن مجید کے لیے کہا کہ جتنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان میں، ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو اے نبی آپ کے سینے کے بجائے پہاڑوں پر نازل کرتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ اسی قرآن مجید کے لیے کہا دیکھو یہ آیا تو انسانیت کے لیے ہے، لیکن ہدایت متقین کے لیے ہے۔ اسی قرآن مجید کے لیے خدا نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن مجید سے شفا اور رحمت نازل کی ہے مومنین کے لیے۔ اسی قرآن مجید کے لیے ایک دوسرا کارنر، ایک دوسرا سائیڈ بتا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن اگر ظالم ہوگا تو قرآن اسے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ عجیب بات ہے، لا ینال عہد الظالمین، امامت ظالم تک نہیں پہنچے گی، قرآن کا فائدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ اسی قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے۔ پھر اسی قرآن مجید کے لیے خدا کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، جتنا ممکن ہو قرآن مجید پڑھا کرو۔ اب جب یہاں بات پہنچ گئی تو میں منزل پہ آ گیا، اسی لیے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہے، وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ، اور قرآن کی بہار رمضان المبارک ہے۔ اب دیکھیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، گھروں میں، ہر طرف لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچو کہ جب ہم میں سے کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے تو سننے والوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مکے میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ پیغمبر روح الامین جبرائیل آپ کے دل پر، آپ کے سینے پر قرآن کے ساتھ نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، منذر ہوں، انذار کریں۔ کیا کہیں، رسول تلاوت کرتے تھے لوگ رک جاتے تھے۔ اچھا، لہن داؤدی بہت مشہور ہے نا، جب بھی کسی کی اچھی آواز کی بات ہوتی داؤد کا لہن، کیا تمہیں پتا ہے داؤد کا لہن اچھا ہے لیکن میرے نبی کا لہن ان سے اچھا ہے؟ کہ جب لوگ آتے تھے ٹھہر جاتے تھے۔ سورہ جن آپ پڑھیے، سورہ جن میں جنوں کا قافلہ رک گیا جہاں سورہ جن نازل ہوا، ایسا قرآن تو ہم نے نہیں سنا۔ تلاوت، اس کا امپیکٹ، اگر قرآن مجید کی تلاوت کا امپیکٹ سننے والے پر ہوتا ہے تو پڑھنے والے پر بھی ہوگا نا۔ ابو جہل کو اس بات کا ہی تو خوف تھا
ابو جہل مکے کے باہر نکل جاتا تھا، جو نیا آ رہا ہے مکے میں اس کو روک لیتا تھا، جادوگر ہے، ایک جادوگر ہے، اس کی آواز میں جادو ہے، اپنے کانوں میں کاٹن ڈال لو، روئی ڈال لو، سننا نہیں۔ قرآن مجید سے ابو لہب کو، ابو جہل کو خوف آتا ہے۔ تو جتنا ممکن ہے قرآن پڑھو، قرآن مجید میں ہو۔ پھر آئیے، میں قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی گفتگو، قرآن کے موضوع پر گفتگو اور قرآن سے گفتگو۔ اچھا، قرآن جب پڑھا جائے تو سنا کس طرح سے جائے، یہ بھی سن لیجیے آپ۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے۔ آج کل بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، آڈیو لگا دیا، ویڈیو لگا دیا، بات کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کرکٹ ہو رہا ہے، دوسرے کاموں میں لگے ہوئے، انٹرنیشنل پالیٹکس پہ گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت۔ اسی دن آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور وہ بولتا رہے اور آپ اپنے آپ کو انگیج کیجئے، کیسا لگے گا؟ کوئی یہی آپ کے ساتھ سلوک کرے، کلام الہی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تو؟ یعنی ہم تو قرآن سے جڑے رہے، قرآن سے جڑے رہنے کا مطلب کمپلیٹلی جڑے رہو، قرآن نے خود رولنگ دے دی آپ کو۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، سماعت نہیں کا، فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ایک نارمل سماعت ہوتی، سننا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے اٹینٹیولی سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ قرآن، پوری توجہ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے سارے کام کاج بند کر دو۔ اگر اس کے بعد بھی سمجھ، استماع اور سماع کا فرق بتا دیا میں نے۔ وَأَنصِتُوا، انصات کا مطلب ہے چپ، کیپ کوائٹ، خاموش، کوئی آواز نہیں ہوگی، کوئی نہیں بولے گا۔ کیوں کوئی نہیں بولے گا؟ خدا بول رہا ہے۔ کیوں چپ رہنا ہے؟ کیونکہ خدا کلام کر رہا ہے، اس کا کلام سنو۔ کا مطلب پن ڈراپ سائلنٹ۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو نا، اتنی توجہ سے اس طرح سے سنو کہ اگر پن گر جائے تو اس کا پتہ چلے کہ پن گر گئی ہے، ایسا سائلنٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، فائدہ کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قرآن پڑھنے سے رحم، قرآن سننے سے رحم، رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ ایک بات اور بتائیں، کبھی کبھی 70 سال کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے، 70 ایئرس کی عبادت، ورشپ گون۔ کچھ جگہ ہیں جب آپ مسجد میں ہیں اور آپ بول رہے ہیں، یہاں عبادت کیجیے گا، تلاوت کیجیے گا، ذکر کیجیے گا، تسبیح، اذان ہو رہی ہے، نہیں بات کر سکتے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، نہیں بول سکتے، قبرستان میں نہیں بول سکتے، فیونڈل ہو رہا، نہیں بول سکتے، 70 سال کی عبادت برباد ہو جاتی۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر خاموش، خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ جانتے ہو تم قرآن پڑھنے والے لوگ اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگ کتنے اہم ہیں، جانتے ہیں آپ؟ رسول کہتے ہیں، اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللہ۔ بہت سے لوگوں نے نماز شب شروع کر دی ہو، رسول کہتے ہیں میری امت کے موسٹ آنریبل اینڈ مشرف اینڈ محترم کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں اچھا کون ہے؟ رسول بتا دیں گے اچھا کون ہے۔
کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے اچھے ہیں. ہاں لیکن صرف تلاوت یہ ٹارگیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کا. بالکل قرآن مجید مکمل کیجئے اس میں، لیکن یہ ٹارگیٹ نہیں میں ایک قرآن پڑھوں 2 قرآن. اب بعض لوگ 10 قرآن پڑھتے، لیکن قرآن سمجھ کے پڑھیے، اجر بڑھ جاتا ہے. اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد اگلی بار 2 اہم میسیجز، اور میں نے اپنی گفتگو تمام کی. اگر یہ میسیج میرا پہنچ گیا، قرآن سے جڑنا ہے نا، نہیں سمجھ کے پڑھو، عمل کرو. قرآن تم سے عمل کا مطالبہ کرو. مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ. خدا نہ کرے کسی پر خدا لعنت بھیجے، خدا نہ کرے کسی پر خدا کی کتاب لعنت بھیجے، خدا نہ کرے کسی پر رسول اور اس کے اہل بیت لعنت بھیجے. لعنت یعنی رحمت سے محرومی، لعنت یعنی خدا کا غضب، لعنت یعنی جہنم ٹھکانا، لعنت یعنی فشار قبر. کتنے ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. میرے مولا فرماتے کہ کون کا جو قرآن پڑھتے مگر اس پر عمل نہیں کرتے. یہی وجہ کہ چھٹے امام جب قرآن پڑھتے اور اس طرح سے اس سال قرآن پڑھے، جب نعمت کی آیت آتی تھی نا مولا شکر ادا کرتے تھے. جب عذاب کی آیت آتی تھی مالک جنت، حاکم جنت، جنت کے تقسیم کرنے والے، وہ جب عذاب کی آیت آتی تھی نا استغفار کرتے تھے. ہمیں میسج دیا جا رہا ہے استغفار کرو، توبہ کرو. ایسا نہ ہو کہ رسول شفاعت نہ کریں، شکایت کرے. آخری بات سورہ فرقان کی، قرآن مجید کے تعلق سے نبی آئیں گے قیامت کے دن قرآن لے کے کھڑے ہوں گے. یا رب ان ھذا قومی، امت نہیں کہہ رہے، قوم کہہ کے دور کر رہے ہیں. یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار شکایت ہے، کمپلین لے کے رسول کمپلین کر رہے ہیں. میری امت نے نہیں، میری امت قوم بن گئی تھی، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن رہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا جاتا ہے جب اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. آئیے قرآن کھلا ہے، پڑھیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، قرآن سے جڑے رہیں گے. قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے، لیکن عید کے چاند کو دیکھنے کے بعد قرآن سے رشتہ ختم نہیں کریں گے، باقی رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.